خداوند یسوع مسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو آج موقع دیا کہ ہم مل کر خدا کا کلام سنیں اور زندگی پائیں۔ ابھی آپ میرے بیٹے اسٹیفن جان کی معرفت خداوند کے حضور حمد و ثنا سن رہے تھے۔ ابھی موقع ہے کہ ہم کتاب مقدس کھولیں اور اپنی زندگی کی ہدایت کے لیے خدا کا کلام سنیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ بائبل مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ مبارک ہو جو زندہ خدا یہوہ الوہیم ایدونائی کا کلام سن رہے ہو۔ بڑے احترام سے، بڑی سنجیدگی سے، بڑے غور سے خدا کا کلام سنیے۔ جب کہ میں تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو آپ بھی تلاوت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بڑے آرام سے بیٹھیے، بڑے سکون سے اور خدا کے کلام کی تلاوت سنیے۔ خداوند یسوع المسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں بہت بڑی بات کی، آپ سنیے۔ یہ 8واں باب ہے، اس کی 31 سے 36 آیت تک میں تلاوت کروں گا، بڑے دھیان سے سنیے۔ یہاں اس طرح لکھا ہوا ہے، پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ انہوں نے اسے جواب دیا، ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں، کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ تم آزاد کیے جاؤ گے؟ یسوع نے انہیں جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، اور غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا اب تک رہتا ہے۔ بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے گا تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، آج جو بڑی خوشخبری لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے، المسیح آزاد کرنے والا، کرائسٹ دی لبریٹر۔ میں ایسے مسیح کو مانتا ہوں اور ایسے مسیح کی خوشخبری سناتا ہوں دنیا کے لوگوں کو جو آزاد کرتا ہے۔ زندگی پر کوئی بھی گرفت ہو، انسان کسی سمت سے بھی محروم ہو، غلام ہو، پھنسا ہوا ہو، خدا کا مسیح آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تو دنیا میں قدرت کے ساتھ وارد ہوئے، قانون فطرت سے بالا وہ اس دنیا میں روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، تو وہ ایسی قوت میں زندگی گزارتے رہے کہ جو کوئی ان کے قریب آ گیا اس پر ایمان لے آیا کہ یہ میرا مسیحا ہے، یہ میرا گریٹ فزیشن ہے، یہ میرا لارڈ ہے، خداوند ہے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ اس کی کوئی بھی غلامی کیوں نہ ہو، مسیح نے اس کو آزاد کر دیا، بلکہ اعلان کر دیا، سب میرے پاس آؤ، میں ساری دنیا کا نور ہوں، میں تمہیں آرام دوں گا، آزاد کروں گا، چھڑاؤں گا۔ تو آج جو پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں
کہ خدا یسوع مسیح ابلیس کے قبضے سے، پھندے سے، ظلم و ستم سے آزاد کرتا ہے، اور اسی کام کے لیے وہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ ان کا دکھ اٹھانا، صلیب پر جانا، خون بہانا، موت کا مقابلہ کرنا، مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ڈیمونسٹریشن ہے، مظاہرہ تھا دنیا کے سامنے کہ کتنی وہ پاور رکھتے ہیں۔ کوئی چیز ان پر غالب نہیں آئی، نہ قبر، نہ موت، نہ پاتال، نہ شیطان، کوئی شے نہیں، نہ یہ دنیا، نہ جسم کی خواہشات اور رغبتیں۔ نو، he overcame all these things۔ تو پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، لوکا کے 13ویں باب کی 11 سے 17 آیت کبھی پڑھے، مقدس لوکا کی معرفت انجیل مقدس 13واں باب 11 سے 17۔ یہاں مشاہدہ کیجئے، تجربہ کیجئے اور دیکھیے ڈیمونسٹریشن کہ مسیح کی پاور انسان کی کیسے مدد کرتی ہے۔ ایک عورت تھی جو عبادت خانے میں عبادت کے لیے آتی تھی، مذہب تھا، مشن تھی، دعائیں آتی تھی، گیت گاتی تھی، سارا کچھ جو عبادت میں، لیکن شیطان کا اس پر قبضہ تھا، اور اسی حالت میں وہ گرجے جاتی تھی، عبادت کرتی تھی، گیت گاتی تھی، اور ابلیس کے ظلم کی حد یہ کہ وہ کبڑی ہو گئی تھی، کمزور ہو گئی تھی، سیدھی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ لکھنے والا جو ہے یہ ڈاکٹر ہے لوکا، اگر وہ کہتا وہ کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی تھی، تو مطلب یہ ہے کہ ابلیس کا جو بند تھا وہ کسی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جب وہ عبادت میں آئی، خداوند بھی وہاں موجود تھے، اس نے اس عورت کی بے بسی کو دیکھا، چل نہیں سکتی، کھبڑی ہے، اتنی ویک ہے، لیکن مذہب کا اتنا شوق ہے کہ وہ آئی ہے عبادت خانے میں۔ مسیح نے اس کی مجبوری دیکھی، ابلیس کا ستم دیکھا، ظلم دیکھا، اور اس کے پاس گئے اور اس پر ہاتھ رکھ کے یہ کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے، دشمن ابلیس کے بند سے آزاد ہو گئی، چھوٹ گئی۔ اور جو عبادت کر رہے تھے لوگ وہاں حاضر تھے، وہ حیران ہو گئے۔ وہ عورت سیدھی ہو گئی، چلنے پھرنے لگی، تو عبادت خانے کا سردار کہنے لگے، بھئی 6 دن ہیں، اس میں آ کے شفا پاؤ، سبت کے دن آ کے یہ کیا کرتے ہو؟ تو مسیح نے اس کی طرف دیکھ کے کہا، آپ بھی سنو اور سب سنو، کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، اسرائیلی ہے، اور عبادت خانے میں آئی ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ اس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، آزاد کی جاتی۔ آپ کو برا لگا ہے، لیکن عوام نے جب یہ صورتحال دیکھی، پبلک نے، تو لکھا ہے وہ ان عالی شان کاموں کے سبب سے جو المسیح کرتے تھے شادمان ہوئی اور خدا کو جلال دیا، ہوشنا ہوشنا، ہیلیلویا ہیلیلویا۔ وہ خوش ہوئے مسیح کے عالی شان کام دیکھ کر۔ یہ میرے مسیحا کا کام ہے، شیطان کے ظلم و ستم سے آزاد کرنا۔ کتاب مقدس میں عبرانیوں 2:15 میں ذکر ہے کہ مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر صلیب پر فتح کا شادیانہ بجا کر تیسرے دن موت، قبر اور پاتال پر غلبہ حاصل کر کے ابلیس کو شکست دے دی، اس کے سارے بندھن کھول دیے، اور موت کا جو بند تھا، موت کا خوف جو ساری دنیا پر حاوی ہے، انسان کو چھڑا لیا موت کے خوف کے بند سے۔ لوگ گرفتار تھے اور آج بھی گرفتار ہیں،
موت کا نام سن کے ہی پسینہ آ جاتا لوگوں کو، کیا ہوگا؟ لیکن یسوع ناصری، خدا کا کلمہ، خدا کا نور، خدا کی ذات کا نقش، خدا کا محبوب، منجی عالمین، وہ اس قادر ہے کہ موت کے خوف سے آزاد کرے۔ وہ خود بھی موت کو مار کر موت میں سے زندگی باہر لے آیا۔ موت مر گئی، زندگی کی بہار قائم ہو گئی مسیح کے وسیلے سے۔ تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، متی 9 باب، اس کی 1 آیت سے 8 آیت تک اگر پڑھا جائے تو لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح انسان کو گناہ کے زنجیروں سے بھی آزاد کر سکتا ہے، گناہ کے بندھن سے، بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے، معافی دے دیتا ہے۔ ایک گناہوں کا مارا ہوا نوجوان اپنی تنائیوں کی وجہ سے اس کا جسم ہی رہ گیا تھا، لیکن فالج کا مارا ہوا تھا۔ مسیح کے قدموں پر اس کو لایا گیا اور مسیح نے دیکھا، ہو اس نوجوان نے ایسے برے کام کیے ہیں کہ اس کا جسم بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے، یہ تو نیم مردہ کی طرح ہے۔ جب لوگ لے آئے ایمان سے، بھروسے سے، توکل سے المسیح کے قدموں تک، تو مسیح نے اس نوجوان کو دیکھ کر ان 4 شخصوں کو جو 4 پائی کھٹولا اٹھا کے لائے تھے، کہا، بیٹا خاطر جمع رکھ، خوش ہو، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو جو بڑے بڑے مذہبی لوگ وہاں بیٹھے تھے وہ کہہ لیے، یہ تو کفر ہے، خدا کے بغیر، خدا کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جو گناہ معاف کرے۔ تو مسیح نے کہا، سنو، دیکھو، ابن آدم کو، ابن مریم کو، ابن داؤد کو، ابن ابراہیم کو، ابن خدا کو زمین پر انسان کے گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ تو لوگ کہہ رہے، ہم کیسے سمجھیں جی کہ معاف ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس نے کہا، دیکھو، ثبوت بھی دیکھو، اس مفلوج کا اٹھ، اپنی 4 پائی اٹھا اور ان کے سامنے چل پھر، اپنے گھر چلا جا۔ اٹھا، وہ چھلانگ مار کے جمپ لگایا، اپنا بیڈ اٹھایا۔ پہلے 4 آدمیوں نے اس کو اور اس بستر کو اٹھایا ہوا تھا، 4 پائی کو، اب یہ اٹھاتا ہے، ہوشنا ہوشنا کرتا وہ گھر کو جا رہا ہے۔ لوگ حیران پریشان رہے، what authority, what a power, what ability of Christ to free people, to save people, to redeem people۔ بھائیوں بہنوں، جو بھی آپ سن رہے ہو، آؤ اس مسیح کے ہاتھوں میں، بازوں میں اپنی زندگی دے دو اور زندگی کی آزادی انجوائے کرو۔ غلطیوں کے خط میں، بائبل مقدس میں 1 باب کی 4-5 آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں، مسیح نے صلیب پر جان دے کر، اپنے خون سے دنیا کے گناہوں کا کفارہ دے کر، تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ہمیں اس موجودہ خراب جہان کے فریب کے پھندوں سے چھڑا لیا۔ جہان، اس دنیا کا فریب کوئی چھوٹی چیز نہیں، اس کا بندھن بہت زبردست ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح آزاد کر کے ایک نئی دنیا، نئی بادشاہی کے باشندے بنا دیتا ہے۔ یوحنا 5واں باب، اس کی 5 سے 9 آیت اگر پڑھا جائے تو لکھا ہے، سخت بیماری ہو، لاچاری ہو، یسوع مسیح بیماری کا بندھن کھول کر صحت کی آزادی عطا فرماتا ہے۔ وہاں ہیکل کے ایک جگہ پر ہاؤس تھا، اس کے قریب بڑے بیمار تھے، اور ایک خاص بیمار جو بے بس تھا اور 38 برس سے بیمار پڑا ہوا تھا، لاش کی طرح، کچھ کر نہیں سکتا،
کوئی اس کا عزیز قریب نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پتہ نہیں صورتحال کیا تھی، جو شخص 38 برس سے پڑا ہوا ہے لاش کی طرح، کون اس کے پاس بیٹھے، کون اس کو وزٹ کرے، کون مدد کرے؟ تھوڑی دیر کی بات ہو تو چلو کوئی رشتہ دار ہاتھ پکڑ ہی لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح ایک دن اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ سوچنے والی بات، اور بھی تو بیمار تھے، یہ سب سے زیادہ لاچار تھا، بے بس تھا۔ مسیح اس کے پاس آ کے کہنے لگے، او بھائی، او دوست، کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ وہ تو چاہتا تھا، لیکن اس نے کہا، سر میرے پاس کوئی نہیں جو مجھے اس حوض تک لے جائے جس کے پانی کو فرشتہ آ کے ہلاتا ہے، جو پہلے اس میں گر جائے، چھلانگ لگا دے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، یہاں سے بھی کوئی مدد نہیں کرتا۔ مسیح نے کہا، نہیں، آج ایک ہے جو تیرے پاس کھڑا ہے، مت کہہ کہ کوئی نہیں میری مدد والا، آج ہے۔ اس نے کہا، اچھا جی۔ مسیح نے کہا، اٹھ، اپنا بستر اٹھا، یہ جو کپڑا ٹاکی تو نے بچھایا ہوا، اٹھ، اپنے گھر چلا جا۔ چھلانگ مار کے اٹھ کے کھڑا۔ کہاں سے طاقت آ گئی، کہاں سے نئے شریان آ گئے، کہاں سے نیا بلڈ آ گیا، کہاں سے نئے گودے آ گئے۔ او واٹ اے ہیلنگ، واٹ اے ڈیلیورنس، واٹ اے فریڈم، واٹ اے لبرٹی۔ اٹھ گیا اور اتنا خوش کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کا کوئی نام عطا پتہ بھی نہ پوچھا کہ آپ کون ہو جنہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ بھاگ گیا اور بتاتا پھرے، بھائی میں تو شفا پا گیا، میں تو آزاد ہو گیا، میری کمزوری جاتی رہی، بیماری جاتی رہی۔ اور کسی نے پوچھا کہ کس نے یہ کیا ہے، کہنے لگے منو نہیں یہ پتا۔ اتنا بڑا معجزہ کیا ہے، اتنا بڑا کرم، تو تجھے اس کا نام بھی نہیں پتا؟ نا جی، میں تو اتنا خوش کہ بس جمپ لگایا، بستر اٹھایا اور بھاگ کھڑا ہوا اور بتاتا ہوں کہ المسیح آزاد کرنے والا ہے، نام مجھے اس کا نہیں۔ ایک دن خداوند یسوع مسیح مل گئے ہیکل میں، اس کو کہتے ہو، نوجوان، او بھائی، تجھے پتا ہے کس نے تجھے آزاد کیا ہے اس روگ سے؟ کہنے جی پتہ نہیں، ایک شخص میرے پاس آیا تھا، اس کے منہ سے لفظ نکلے ہیں کچھ، تو میں ٹھیک ہو گیا، آزاد ہو گیا۔ کہنا میرا نام ہے یسوع ناصری۔ پھر اس نے پبلک کو بتانا شروع کیا کہ مجھے المسیح نے، یسوع ناصری نے آزاد کیا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ اور آخری بات کر کے میں بند کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 30 آیت، یہ لمبی کہانی ہے، میں ایک ہی آیت کا حوالہ دیتا ہوں۔ موذی دشمن انسانیت کا اور دشمن خدا کا ابلیس، اس کے لشکروں سے خداوند یسوع مسیح آزاد کرتا ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں لکھا ہے اس حوالے میں، اس نوجوان کے اندر 2000 سے لے کر 6000 تک بدروہیں تھیں، لیجن تھا۔ رومی دور میں یہ فوجی ٹرم ہے، جیسے آج کل کہ بریگیڈ ہے، تو یہ ایک نہیں ہے، یہ تو لشکر ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کا نام پوچھا اور کہا جی میرا نام لیجن ہے، لشکر، 2000 سے لے کر 6000 تک بدروہوں کی چھاونی ہے مجھ میں۔ بولی، آواز آئی، مسیح نے اس کو کہا آؤٹ، نکل جا۔ سارا لشکر نکل گیا، نوجوان صحت پا گیا۔ یہ ہے مسیح کی آزادی، یہ ہے مسیح کی رہائی۔ ایسے مسیحا کو اپنی زندگی دو، اس کے صلیب کے سامنے گھٹنے ٹیکو۔ اس دنیا میں رہ کر مار نہ کھاؤ، مذہب کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھاؤ۔ خدا کا بیٹا یسوع کلمہ خدا زندہ ہے،
وہ آپ کے پاس اس وقت کھڑا ہے اپنے روح کے وسیلے. صرف اس کو کہو کہ لارڈ ہیلپ می، جیزس سیو می، اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آزاد کر دے گا، نئی زندگی دے دے گا. میرا ایمان ہے کہ آپ نے بڑے غور سے کلام سنا اور آپ آج اپنی زندگی آپ مسیح کو دے دیں گے. گاڈ بلیس یو. بہت بہت شکریہ.